بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے تراجم کی اہمیت۔ زبان کے دامن کو وسیع تر کرنے اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں تراجم اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اکثر علمی، فکری، تہذیبی اور سماجی اعتبار سے ترقی یافتہ زبانوں سے تراجم کر کے ان کے ادب کو دوسری زبانوں میں لایا جاتا ہے تاکہ ان اقوام کے ساتھ بہتر طور پر روابط بڑھائے جا سکیں۔ یورپ کی ترقی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے یونانی اور اسلامی فلسفے، تاریخ و سیاست اور سائنس کی کتابوں کے تراجم اپنی زبانوں میں کیے اور ان میں مہارت حاصل کی۔ بہت سے علوم کے ساتھ ساتھ تہذیب کو سمجھنے کے لیے بھی تراجم بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن صحیح طور پر کسی تہذیب و ثقافت کو سمجھنے کے لیے صحیح ترجمہ ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ترجمہ کاری ایک فن ہے جس میں مہارت ہونا بے حد ضروری ہے۔ ترجمہ بے حد اہم ہے۔ اس کی ابتدا انسان کی سماجی زندگی کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ ایک معاشرے کے لوگوں کو دوسرے معاشرے کے لوگوں سے تعلقات استوار کرنے اور بات چیت سمجھنے کے لیے ترجمے کی ضرورت پیش آئی۔ اردو زبان میں تراجم کی ابتدا مغلوں کے دور میں ہوئی۔ بادشاہ اکبر نے سنسکرت زبان میں شاعری، فلسفہ، الجبرا، ریاضی کی کتابوں کے تراجم فارسی میں کروائے۔ اردو ادب کے ابتدا میں فارسی، عربی، سنسکرت سے اردو نثر میں تراجم کروائے گئے۔ یہ تراجم مذہب، تصوف، شاعری، داستانوں اور فلسفے وغیرہ کی کتابوں کے تھے۔ اردو زبان میں قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ مولانا شاہ رفیع الدین نے کیا، لیکن یہ لفظی ترجمہ تھا۔ پھر ان کے بھائی شاہ عبدالقادر نے دوبارہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا، جو پہلے ترجمے کی نسبت زیادہ سلیس، شگفتہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا تھا۔ کسی بھی زبان کو ترقی دینے کے لیے دوسری زبانوں کے ادب کو اس زبان میں ترجمے کے ذریعے ہی شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ پہل زبانوں میں ادب تخلیق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تراجم نئے ادب کی تخلیق کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ ترجمے کے ذریعے زبان پھیلتی پھولتی ہے۔ ترجمے کے ذریعے زبان کئی طرح پھیلتی اور پھولتی ہے، اور اس کے کئی طرح کی خوبیوں ترجمے کے مضامین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ ایک وقت میں علم و شعر کو بیان کر سکتی ہیں اور دوسرے وقت میں وہی زبان فلسفے کی زبان بھی بن سکتی ہے۔ دوسری زبانوں سے صرف الفاظ کا ترجمہ ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی روح کو بھی دوسری زبان میں منتقل کرنا ہوتا ہے۔ ترجمہ بنیادی طور پر تہذیبی ضرورتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ سیاست اس کا ایک رخ ہے، مگر صرف ایک ہی رخ۔ اس سلسلے میں انتہا پسندی پچھلے کئی سالوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انسان جس قدر آسانی سے اپنی زبان میں افہام و تفہیم کر سکتا ہے، دوسری زبان میں اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ ان علوم کو اپنی زبان میں ڈھال دیا جائے تاکہ عام سطح کی ذہانت رکھنے والے شخص بھی سمجھ سکے اور قومی ترقی میں حصہ لے سکے۔ جو ادبیات عالم کا ارتقا بڑی حد تک تراجم ہی کا مرہون منت ہے۔ مشرق و مغرب ہر دو اطراف میں ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمے کی روایت بہت قدیم ہے۔ یہ امر مسلم اور ثبوت ہے کہ جب کوئی قوم علوم و فنون میں ترقی کا پہلا قدم اٹھاتی ہے تو دوسرے سے پہلے علمی خزانوں کے تراجم سے اپنی زبان کو سرمایہ دار بناتی ہے اور اپنے علمی خزانوں کو معمور کرتی ہے۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے ممالک ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہیں ایک دوسرے کے مسائل
سمجھنے اور مزاج سے آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک زبان کو واسطہ نہ بنایا جائے۔ پھر یہاں پر زبان کی ناواقفیت کو ترجمے کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ اگر ترجمے کا دستور نہ ہوتا تو دنیا گومگوں کی بستی ہو کر رہ جاتی۔ ترجمہ کی ضرورت انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی۔ ایک ملک یا ایک کلچر کے حالات کو دوسرے ملک یا کلچر کی زبان میں منتقل کرنے کو ترجمہ کہتے ہیں۔ فارسی اور انگریزی بولنے والی قوم نے جب فکر و جذبات کے دیسی طریقوں سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہا تو ترجموں سے مدد لی۔ کسی بھی زبان کے ادب میں جس طرح تخلیقی ادب کا پیدا ہونا اور جاری رہنا بہت اہم عمل ہوتا ہے، اسی طرح زندہ زبانوں کے اندر ادیبوں نے دوسری زبانوں کے شاہکاروں کے ترجمے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ اگر مترجم اعلیٰ درجے کی تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہو اور ترجمہ دیانتداری سے کرے تو اس کا ترجمہ اصل تحقیق سے زیادہ وسیع فن پارہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ترجمہ کے عمل میں دو تخلیقی جوہر بروئے کار لائے جاتے ہیں، ایک مصنف کا، دوسرا مترجم کا۔ ترجمے کے کام کو اب تک تصنیف کے مقابلے میں عام طور پر حقیر سمجھا گیا ہے۔ یہ بہت غلط ملان ہے۔ ترجمے کی اہمیت کو کسی طرح تخلیق سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ترجمے میں تخلیق کو اثر نو پانا ہوتا ہے، اس لیے امریکہ میں ترجمے کے لیے دوبارہ تخلیق ریکریشن کی ترکیب بھی استعمال کی گئی ہے۔ ترجمے کے ذریعے ہم دوسری زبانوں کے افکار و اقدار سے آشنا ہوتے۔ ایک فاضل کے الفاظ میں مترجم کا کام صرف لسانیاتی نہیں بلکہ بشریاتی اینتھروپولوجیکل بھی ہے، یعنی اسے صرف اصل زبان سورس لینگویج سے ہی واقفیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ زبان کے روایتی اور مقبول انداز بیان سے بھی کما حق واقفیت ہونی چاہیے تاکہ ترجمے کی ذمہ داری کو بطریق احسن پورا کیا جا سکے۔ ترجمہ کرنے والا اپنی شخصیت اور مزاج کو کھو کر دوسرے کی شخصیت اور مزاج میں انہیں تلاش کرتا ہے۔ کھو کر پانا اور پا کر کھونا اچھے ترجمے کی بنیادی عناصر ہیں۔ اچھا ترجمہ اس وقت وجود میں آ سکتا ہے جب مترجم نے نیک نیتی کے ساتھ اپنی شخصیت کو کھو کر مصنف کی شخصیت میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہو۔ اپنی ذات کی نفی، اپنی شخصیت کا انکار ایک اچھے مترجم کے لیے ضروری وصف ہے۔ ترجمے کے مسائل پر کوئی بنیادی اصول وضع نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ خود انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے ماننے والے مترجم ڈرائیڈی کے بیان کے مطابق بہت کم ترجمے ہیں جو قابل برداشت ہیں، کیونکہ ترجمہ کرنے کے لیے جس درجے کی ذہانت، سنجیدگی، علم اور مشق کی ضرورت ہے وہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ترجمہ کرنے کے معاملے میں ہر شخص بے لگام ہے، جیسا اور جس کے جی میں آتا ہے ترجمہ کر ڈالتا ہے۔ نئی زبانیں قدیم زبانوں کی انگلی تھام کر چلنا سیکھتی ہے اور قدیم و جدید زبانیں اپنی ہم عصر زیادہ دولت مند زبانوں کا سہارا لیتی ہیں۔ یہ عمل تاریخی تمدن کے ایک باب کی طرح ہمیشہ سے جاری ہے اور ترجمہ ہمارا سب سے اہم ذریعہ ہے جس کی بدولت یہ عمل آج تک جاری ہے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے۔ ترجمے ہی کے ذریعے ایک مخصوص ملک، ایک جغرافیائی علاقے، ایک خاص قوم کی تحقیقات، اس کے علوم و فنون، تمام انسانیت کی ملکیت بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے ترجمہ کی ذمہ داری کم از کم اتنی اہم ہے جتنی کسی کیمیاوی یا معدنی قوت کو ایک روپ سے دوسرے روپ میں ڈھالنے کی ہوتی ہے۔ تیل، کوئلے اور سونے کی کانیں جب تک زمین کے سینے میں دبی رہیں اس وقت تک وہ قومی دولت نہیں سمجھی جاتی، لیکن جب اس ذخیرے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جانے لگے تو یہی عمل دولت کی پیداوار سمجھا جاتا ہے اور یہ دولت تمام عالم انسانیت کی مجموعی دولت میں اضافہ کر دیتی ہے۔
سقراط، وی مقراطیس اور افلاطون کی 2000 سال سے زیادہ پرانی کاوشیں روما اور یونان کے قدیم کھنڈروں میں دبا کر رہ گئی تھیں۔ اگر عربی زبان کے ذی علم مترجم انہیں وہاں سے نکال کر یورپ اور ایشیا کی آخری سرحدوں تک کھلی ہوا میں نہ لے گئے ہوتے، ابو علی سینا، ابن رشد، ابی نصر فارابی کے کارنامے یروشلم، غرناطہ اور بغداد کے محاصرے میں دم توڑ چکے ہوتے، اگر بعد کی لاطینی زبانوں نے انہیں اپنے ہاں منتقل کر کے تاریخ و فلسفے کے اگلے ورگ کے لیے محفوظ نہ کر لیا ہوتا۔ ترجمہ بجائے خود ایک مستقل فن ہے اور علم یا فن میں اضافہ بھی ہے جس کی تصنیف کا ترجمہ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ترجمے کی بدولت اس کی خاطر اکثر اضافے کیے گئے ہیں۔ ہر زبان میں ترجمہ کے ذریعے نئے الفاظ و اصطلاحات، محاوروں اور کہاوتوں کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ یوں اول اکھڑے معلوم ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ زبان پر رواں ہونے لگتے ہیں۔ کہیں اصل تصنیف کے الفاظ و عبارت کو، اس کے خاص لہجے کو ترجمے میں برقرار رکھنے کی کوشش میں یہ اضافہ خود بخود ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ترجمے کی راہ سے اس زبان کی لغت اور طرز ادا میں نئے شگوفے پھوٹتے ہیں، نئے استعارے نمودار ہوتے ہیں جس زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ترجمے کے ذریعے علم انسانی میں اضافہ کرنے والوں کا قافلہ بڑا شاندار ہے اور بہت طویل ہے۔ اس میں بڑے بڑے حلقے ہیں۔ اگلے سرے پر ابو علی سینا، درمیان میں والیتیر موجود ہیں تو پچھلے سرے پر ڈاکٹر ذاکر حسین اور پسترناک۔ عرب و عجم کے علماء کے یونانی، ہندوستانی، فلسفہ، طب، حیات و نجوم اور داستانوں کا عربی میں ترجمہ کر کے ان پر اپنی معلومات کے حاشیے بڑھا کر علمی دنیا سے خراج پایا۔ لاطینی اور رومی کے ذریعے مشرق اور سنسکرت کے تراجم کے ذریعے مغرب کو اپنے زمانے تک کی تحقیقات سے باخبر کر دیا۔ پھر زبانیں نے کروٹ لی۔ والیتیر نے شیکسپیئر کا ترجمہ کر کے فرانسیسی زبان کے ذخیرے میں اور پسترناک نے روسی زبان کے ادب میں بیشبہ اضافے کیے، خود اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ علماء مستشرقین نے مشرق کے کلاسیکی ادب اور علمی کتابوں کو مغرب سے روشناس کر لیا۔ اس دو طرفہ عمل نے مشرق و مغرب کی تنابیں کھینچ دی۔ باہمی خیر خبر کی گنگا دونوں سمتوں میں بہنے لگی۔ ترجمے کی اس اہمیت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے۔ جاگیرداری حکومتوں کے طویل زمانے میں ہم جا بجا دیکھتے ہیں کہ دوسری زبانوں سے مختلف علوم و فنون کے ترجمے کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ چن چن کر علوم و فنون اور زبانوں کے علماء بلائے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ترجموں کی اشاعت کا سرکاری سطح پر انتظام کیا جاتا ہے۔ ترجموں کے کامیاب مخطوطے شاہانہ تحفوں و ہدیوں میں بھیجے جاتے تھے۔ اشوک اعظم کے پاٹلی پترا میں، بنی عباس کے بغداد میں، بنو فاطمہ کے قاہرہ اور اسکندریہ میں، عہد اکبری کے آگرہ میں اور بالآخر نظام کے حیدرآباد میں دارالترجمہ ملتے ہیں۔ پھر ان مقامات سے جو ترجمے نکلے ان کا اثر خود ان زبانوں کی ساخت پر پڑا جن میں وہ ترجمے کیے گئے تھے۔ نہایت قریبی مثال کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے ترجموں کے ذریعے دور دراز کی زبانوں نے ایک دوسرے سے مل کر سنگم بنائے ہیں، چھوٹے چھوٹے دھاروں کے پاٹ چوڑے کیے ہیں اور ان سے زیادہ گہرائی اور روانی پیدا کی ہے۔ اردو تو ایک باقاعدہ زبان بنی ہی ترجموں کی بدولت، ورنہ جب تک وہ کھڑی بولی کے روپ میں تھی اسے کسی بڑے قلمکار نے ادبی تصنیف کے قابل نہ سمجھا۔ بولی سے زبان تک کا طویل فاصلہ ایک صدی کے اندر طے کر لینے میں ترجموں کا بڑا ہاتھ ہے۔ کہیں یہ ترجمے کتابی صورت میں ہوئے اور کہیں محض خیال، استعارے اور اصطلاحوں کی صورت میں۔ تاریخ دہرانے کی یہاں گنجائش نہیں۔ بہرحال یہ مسلمہ ہے کہ عربی، فارسی، سنسکرت اور انگریزی کے علاوہ بھاشاؤں کے ترجمے اور ترجمانی کو اردو زبان کی تعمیر اور تربیت میں بڑا دخل ہے۔ لیکن چونکہ ہماری زبان کو منتظم علمی و لسانی کام کا ایک پرسکون زمانہ نصیب نہیں ہوا
اور بااقتدار طبقے کی سرپرستی میں پروان چڑھنے کی عمر طبعی اسے نہیں ملی، اس لیے ترجموں میں خاص طور سے غیر ذمہ داری برتی گئی ہے۔ کہیں کہیں غیر زبانوں کا دخل بے جا بھی ہو گیا ہے اور ایسے ترجمے ہوئے جو زبان کو عوام سے قریب لانے کی بجائے اسے اور دور لے جاتے ہیں، ترجموں کو قابل فہم بنا دیتے ہیں۔ احتساب بڑی اہم چیز ہے، خاص طور سے زبان و ادب کے معاملے میں، کیونکہ یہ وہ میدان ہے یہاں بے اعتدالی کرنے پر کوئی قانونی گرفت نہیں ہوتی۔ ادب کے لیے 100 طریقے احتساب کے مقرر ہیں۔ علم معنی، علم بیان، عروض، یہ سب پیمانے ہیں اور ان پیمانوں سے ناپ کر نثر و نظم کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر تنقید کے ذریعے احتساب ہوتا ہے اور اس کے بعد خود تنقیدی اصول ہیں جو تنقید کا بھی احتساب کرتے ہیں۔ لیکن ترجمہ اگر کامیاب ہو تو بجائے خود تخلیقی ادب کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کے احتساب کا کوئی اصول وضع نہیں کیا گیا اور نہ ایسے پیمانے بنا کر ترجمے کرنے والوں کے سامنے رکھے گئے جو احتساب کے کام آ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری زبانوں سے قطع نظر خاص طور پر ہماری زبان میں ایسے ترجموں کی کوئی کمی نہیں جو زبان و ادب میں اضافہ کرنے کی بجائے اسے اور نقصان پہنچاتے ہیں، لب و لہجہ پر برا اثر ڈالتے ہیں، اصل تصنیف کی طرف رغبت پیدا کرنے کی بجائے اسے نفرت دلاتے ہیں اور اردو کے مزاج کو راس نہیں آتے۔ اچھا جی، یہاں تک جی میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تراجم کی اہمیت پر یہ لیکچر اچھا لگے گا، آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔